راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق اور میں ہوں شزرا ایمان۔ ہم دونوں کی جانب سے آپ تمام سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو امید ہے کہ جناب آپ ٹھیک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ سدا خوش باش رہیں، سلامت رہیں، آمین ثم آمین۔ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ چیزوں کو آبزرو کرتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اپنی زندگی کو آگے لیے چلتا ہے۔ اور ہم آبزرو کرتے ہیں ایسے بھی بہت سی چیزوں کو، جیسے کہ شزرا بہت سے دور بیٹھے ہوئے لوگ جن کو ہم موبائل پر دیکھتے ہیں، ان کو لائک کرتے ہیں، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور چاہے وہ امریکہ بیٹھے ہوں یا کسی عرب ملک میں بیٹھے ہوں، ہمیں پتا ہوتا ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں اور ہم پل پل کی ان کی خبر رکھتے ہیں۔ جی بالکل، کھانے میں کیا پسند ہے، پہننے میں کیا پسند ہے، ہر ایک چیز کی خبر رکھے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اگر ہم اپنی پڑوسی کی بات کریں تو ہمیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بھی علم نہیں ہوتا۔ ہاں، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو اپنی بک میں ایڈ ہی نہیں کیا ہوتا، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف پسند ہیں اور ایڈ ہیں، ان کی ہر چیز کا فکر ہے۔ لیکن جو آس پاس لوگ ہیں جن کی وہ ہماری ضرورت ہوتی ہے، ان کو ہم چونکہ ایڈ نہیں کر پاتے اور اس لیے ہمیں ان کے بارے میں ہم بے خبر رہتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم خدا کے حکم کی بات کریں تو اس نے تو ان تمام لوگوں کو جو ہمارے بالخصوص آس پاس ہیں ان کو ایڈ کیا ہے تاکہ ہم پہلے ان کی فکر کریں اور ان کا بھی اپنی مانند خیال رکھیں۔ تو اس کو بھی ہمیں ضرور عمل میں لے کر آنا ہے، اور نہ صرف انسانوں بلکہ تمام مخلوقات کے ساتھ یہی عمل ہم نے اپنانا ہے۔ آئیے اسی بات کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور سنیں گے یہاں پر تلاوت کلام مقدس۔ اے میرے خدا، مجھے شریر کے ہاتھ سے، ناراست اور بے درد آدمی کے ہاتھ سے چھڑا، کیونکہ اے خداوند خدا، تو ہی میری امید ہے۔ لڑکپن سے میرا توکل تجھی پر ہے، تو پیدائش ہی سے مجھے سنبھالتا آیا ہے، تو میری ماں کے بطن ہی سے میرا شفیق رہا ہے، سو میں تیری ستائش کرتا رہوں گا۔ میں بہتوں کے لیے حیرت کا باعث ہوں، لیکن تو میری محکم پناہ گاہ ہے۔ سن رہے تھے ہم خدا کے پاک کلام کا اقتباس، اور یقیناً ہمارا خدا جو ہمیشہ وفادار ہے اور ہمیں سنبھالتا ہے، اور اسی کی قدرت کے وسیلے سے ہم اپنی زندگی میں کامیاب بھی ہوتے ہیں، اور اسی کی رہنمائی سے ہمارے کام اور ہماری راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ اس لیے خدا کی ہمیشہ ہمیں تمجید کرنی ہے اور اس کی فرمانبرداری بھی کرنی ہے۔ جی، تو اسی بات کو سیکھتے ہوئے سامعین پروگرام کو آگے لیے بڑھیں گے۔ آپ کو لیے چلیں گے آپ کے پیار بھرے خطوط کی طرف، لیکن اس سے پہلے سن لیجئے پروگرام کا پتہ۔ جی تو سامعین، خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ: پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ ہمیں فون کال یا ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں۔ سامعین، ہمارا فیس بک اکاؤنٹ پی سی آر ایم فیصل آباد اور یوٹیوب چینل پی سی آر ایم ٹی وی کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو جناب، خط میرے پاس موجود ہے شہزاد سمسون کا۔ آپ نے پروگرام سنا عظما یونس صاحبہ کی آواز میں۔ آپ نے کہا کہ پروگرام بہت ہی زبردست انداز سے پیش کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ عظما یونس صاحبہ کی محنت، خلوص اور نفاست کی جھلک نمایاں تھی، اور کہتے ہیں کہ ابتدائی کلمات میں معاشرتی رویوں کے بارے میں بات کی گئی، اور پھر آپ نے کہا کہ اگر تعلیم کی روشنی ہر گھر میں پہنچے اور اخلاقی اصول مضبوط ہوں
اور انسان ایک دوسرے کا سہارا بنے تو دلوں میں محبت اور ذہنوں میں برداشت پیدا ہوتی ہے. بہت آپ نے زبردست بات کی ہے شہزاد بھائی, اور واقعی ایسا ہے, اگر یہ ہو جائے تو واقعی جو آپ نے کہا ہے یہ جناب صادق ہوگا. بہت شکریہ آپ کے اس پیار بھرے خط کو لکھنے کا. میرے پاس ایک بہت ہی خوبصورت سا خط موجود ہے. ذیشان سیف الملوک ساہیوال ریڈیو لسنرز کلب پاکستان سے لکھتے ہیں. کہتے ہیں PCRM کا پروگرام راہ زندگی سنا. میں ہمیشہ اس پروگرام کو باقاعدگی سے سنتا ہوں. جوشوا بھائی جان جس محبت, خلوص اور بصیرت کے ساتھ زندگی کے اصولوں کو بیان کرتے ہیں وہ نہ صرف دل کو چھوتے ہیں بلکہ انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتے ہیں. راہ زندگی کے ہر موضوع میں ایک نیا سبق, ایک نئی رہنمائی چھپی ہوتی ہے. کہتے ہیں میں نے پروگرام سنا جس میں خاص طور پر شادی شدہ جوڑوں کے حوالے سے بتایا گیا اور بہت سے مشورے دیے گئے, اور حقیقتاً ایسا ہی ہے. اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہم زندگی کو اور اپنے رشتوں کو بہترین طور پر گزار سکیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کے تمام سلسلے کچھ نئی بات سکھاتے ہیں. میری طرف سے آپ سب کو سلام قبول ہو اور بہت سی مبارکباد قبول ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میرے پاس خط موجود ہے اسد مراد کا, جن کا تعلق بلیدہ ضلع کیچ بلوچستان سے ہے. آپ نے بھی کہا کہ پروگرام بہت خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا. عظمیٰ یونس صاحبہ کی آواز میں آپ نے پروگرام کو سنا اور آپ نے بھی معاشرے پر جو بات کی گئی اس کو پسند کیا, اور تعلیم کی روشنی پر آپ نے بات کی ہے, اور اسی طور پر آپ نے پروگرام کے دیگر سلسلوں کی بہت تعریف کی ہے. ڈرامہ چراغ راہ آپ کو بہت پسند آیا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حمدیہ گیت اور کلام مقدس کا اقتباس بھی بہت پسند آیا. بہت شکریہ جناب آپ کا. اتنی دور سے آپ باقاعدہ طور پر ہمیں خط لکھتے ہیں اور اپنی محبت کا اس خوبصورت انداز میں اظہار کرتے ہیں. بہت شکریہ. تو خطوط اور SMS کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اور لیے چلیں گے آپ کو ڈرامہ چراغ راہ کی طرف. آج عیسیٰ المسیح کی پیدائش کے تعلق سے قسط نمبر 3 ہم سنیں گے اور جانیں گے کہ آج اس سے اگلا سلسلہ کیا سکھاتا ہے. خدایا کس گھڑی یہ وقت آیا ہے. خدا کرے یہ رات آرام سے کٹ جائے. یوسف بھائی, دایا تمہاری بیوی کے پاس ہے, گھبرانے کی اب کوئی بات نہیں. میں تمہارا بہت بہت شکر گزار ہوں. شکر گزاری کی اس میں کیا بات ہے؟ اس حالت میں مدد کرنا تو میرا فرض تھا. او, بچے کی آواز. ارے یوسف, بچہ, آواز سن رہے ہو نا؟ تمہیں مبارک ہو یوسف. یوسف تمہیں مبارک ہو. اسی رات بیت لحم سے باہر میدان میں کچھ چرواہے اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے تھے. آج رات سخت سردی ہے بھائی ابنیر. میدان میں بھیڑیں بھی جڑی بیٹھی ہیں. روبن میدان کی پچھلی طرف بھی چکر لگاؤ, کوئی بھیڑیا ہی نہ آ جائے. بھائی جیسی ادھر ہی ہے. میں تو ذرا آگ تاپنے آ گیا تھا. ہاتھ سن ہو رہے ہیں. ایوب اور شامو سو رہے ہیں کیا؟ بڑے سکڑے بیٹھے ہیں. بھائی ابنیر, روبن, وہ دیکھو آسمان پر کتنی روشنی ہو رہی ہے. یہ روشنی تو ہماری طرف آ رہی ہے. پورا میدان روشن ہو رہا ہے. اوہ میرے خدا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دیکھو اوپر. یہ سفید لباس والا کون ہے؟ چلو بھاگے. ڈرو نہیں, میں خداون کا فرشتہ ہوں. فرشتہ؟ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی. سنو, آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خداون. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور ایک دم اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی ہوئی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو
اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ کتنا عجیب منظر تھا یہ، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ شامو، فرشتے نے داؤد کے شہر ہی کا ذکر کیا تھا نا؟ ہاں بھائی، داؤد کا شہر بیت لحم ہی تو ہے۔ یہ تو ہمارا گاؤں ہی ہے۔ لیکن یہ بچہ ہوگا کہاں بھائی؟ فرشتے نے کہا تھا کہ تم اسے چرنے میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ بچہ تو تبھی چرنی میں رکھا جا سکتا ہے اگر کوئی جانوروں کے ساتھ رہتا ہو اور اس کے پاس کوئی اور جگہ نہ ہو۔ اس طرح تو کوئی بے گھر مسافر ہی ہو سکتا ہے بھائی۔ بہت خوب، مسافر تو سرائے میں ٹھہرتے ہیں، چلو چل کر پتہ کرتے ہیں۔ شامو، تم یسی کے ساتھ یہیں رہو، ہم دیکھ کر آتے ہیں۔ کون ہے؟ دایا؟ جی یوسف بھائی۔ ذرا دیکھنا کون ہے باہر جانے سے پہلے۔ بھائی آپ اس وقت یہاں کیسے؟ بہن، یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے آج رات؟ ہاں ہاں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم اس بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون ہے دایا بہن؟ جی کچھ آدمی ہیں، بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آدمی ہیں؟ بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ لیکن انہیں کیسے پتا چلا؟ بھائی کون ہو تم؟ بھائی ہم اسی گاؤں کے چرواہے ہیں، بچے کی پیدائش کی خبر سن کر یہاں آئے ہیں۔ اس بہن نے ہمیں بتایا ہے کہ بچہ یہیں پیدا ہوا ہے۔ ہاں ہاں، یہیں پیدا ہوا ہے۔ کیا ہم بچے کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہمیں ایک فرشتہ نے آسمان پر دیکھ لینا یوسف بھائی، ہمارے گاؤں کے ہیں یہ لوگ۔ تو آ جاؤ بھائی، اندر اندر آ جاؤ۔ یہ ہے بچہ اس چرنی میں، لو دیکھ لو اسے۔ اچھا تو یہ ہے بچہ، آج رات ہی پیدا ہوا ہے نا؟ ہاں بھائی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پیدا ہوا ہے۔ لیکن بچے کے پیدا ہونے کی خبر تمہیں کیسے ملی؟ بھائی ہم سب میدان میں بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے تھے، ایک دم ہمارے گرد چمکدار روشنی ہو گئی، سارا میدان روشن ہو گیا۔ اسی وقت ایک فرشتہ ہمارے درمیان آ کھڑا ہوا۔ فرشتہ؟ ہاں فرشتہ، اور اسی نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی ہے۔ بھائی تم کچھ سوچ رہے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں یہ بچہ تو عام بچوں کی طرح کا ہے، لیکن پیدائش کی خبر تو ہمیں فرشتے نے دی ہے نا؟ ہاں، فرشتے کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس کا پیغام بھی سنا ہے۔ آؤ ایوب، چلتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں یہ ماجرا۔ بھائی آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں بچے کو دیکھنے دیا۔ اب ہم چلتے ہیں۔ چلو۔ آہا آہا، میرا بیٹا چپ کر جائے گا، چپ کر جاؤ نا بیٹے۔ سرتاج یوسف۔ ہاں مریم، بتاؤ کیا بات ہے؟ سرتاج، یسوع کو پیدا ہوئے 40 دن ہو گئے ہیں، ہمیں اسے لے کر یروشلم جانا ہوگا۔ ہاں ہاں، پلوٹا جو ہوا، شریعت کے مطابق تمہارا یروشلم عبادت گاہ میں جانا اور بچے کا خدا کے حضور پیش کیا جانا ضروری ہے۔ تو پھر کب چلیں گے ہم؟ کل صبح ہی کیوں نہ چلے جائیں، 6 میل کا تو فاصلہ ہے، جلدی پہنچ جائیں گے یروشلم۔ تو پھر میں تیاری کروں؟ ہاں ضرور۔ سرتاج، ہمیں وہاں قربانی بھی تو چڑھانی ہوگی۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں بازار جا رہا ہوں، کمریوں کا جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لیتا آؤں گا۔ تو سامعین، آج ہم نے سنا کہ خدا کا فرشتہ خاص پیغام پہنچاتا ہے چرواہوں کے لیے، اور وہ پیغام بڑا خوبصورت ہے کہ خدا جن سے راضی ہے
ان سے صلح کرنا چاہتا ہے اور ان سے ٹوٹا ہوا رشتہ بحال کرنا چاہتا ہے. تو خدا کرے کہ ہمارے جو رشتے اگر خدا کے ساتھ کمزور ہیں وہ بحال ہوں اور ہمارے رشتے خدا کے ساتھ مضبوط ہوتے چلے جائیں. سامعین، اب وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام کو آگے لیے بڑھنے کا. آئیے مل کر سنتے ہیں سلسلہ آئینہ. آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے. آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ ارے مہنگی، کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا تمہیں؟ اتنے زور سے کہہ کے کیوں لگا رہی ہو؟ کہیں تمہارا انعامی بانڈ تو نہیں نکل آیا؟ ارے نہیں سستے بھائی، ہنگامی بانڈ کہو، ہنگامی بانڈ ہے. ہنگامی بانڈ یہ کیا ہوتا ہے؟ تم کتنے سادہ ہو سستے بھائی. ہنگامی بانڈ میں ہر طرف ہنگامہ ہی ہنگامہ ہوتا ہے اور ہر زبان پر میرا ہی چرچا ہوتا ہے. وہ دیکھو، مہنگائی بڑھ گئی، دال مہنگی ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا، ہر طرف مہنگائی مہنگائی. دیکھ لو مہنگائی کتنی اونچی ہو گئی ہے. میں سمجھ گیا، تبھی تو ترقی پسند لوگ غریبوں کے ساتھ مل کر تیری مذمت میں جلوس نکالتے ہیں اور ہڑتالیں کرتے ہیں. ہائے ہائے، بیڑا غرق جائے ان ترقی پسندوں کا. دشمن ہے میرے دشمن، اور بہت چبھتے ہیں میری آنکھوں میں. اے مہنگی، اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ اور دیکھو غریب لوگ تیری وجہ سے سولی پر ٹنگے رہتے ہیں. سولی پر چڑھیں یا خودکشی کریں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. مجھے تو آسمان سے باتیں کرنی ہیں. آسمان کی بلندیوں سے باتیں کرنے والے ایک دن زمین کی پستیوں میں گر جاتے ہیں. اچھا پر میں نہیں گر سکتی، اور میرے گرنے سے پہلے ہی ساہوکار اور سیٹھ لوگ مجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. یاد رکھ، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے ہاتھ ایک دن کاٹ دیے جائیں گے. پھر نہ تو رہے گی اور نہ تیرے ناز اٹھانے والے. ہائے ہائے، کیا کہہ رہے ہو؟ میں کسی کی زندگی کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کر رہی. مہنگی، اس عورت کو یاد کر جس نے پرسوں اپنے بچوں کو یہ کہہ کر بھوکا سلا دیا کہ وہ انڈے بار رہی ہے، حالانکہ وہ انڈے نہیں پتھر تھے. یہ صرف اور صرف تیری وجہ سے ہوا. ارے میری وجہ سے کیا؟ مجھ پہ کیوں الزام لگا رہے ہو؟ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا تھا. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. میں نے تو قیمت کم کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، مگر تم اور تمہارے منافع خوروں نے میری آواز کو دبانے کی کوشش کی. اچھا کیا، بہت ہی اچھا کیا. تمہارے جیسے کم ظرف لوگ دوسروں کا بھی کام خراب کر دیتے ہیں. مہنگی، کم ظرف تو تم اور تمہارے پرستار ہیں جو اپنی عیاشیوں کی خاطر غریب عوام کا خون چوستے ہیں. ارے سستے، میں تمہارے ساتھ اتنے پیار سے باتیں کر رہی ہوں اور تم زبان ہی چلائے جا رہے ہو. اب یاد رکھنا، زبان کاٹ دوں گی میں تمہاری. ارے مہنگی، زبان کاٹ دینے سے حقیقت کو شکست نہیں دے سکتی تم. بس بس، بہت ہو گئی تمہاری باتیں. اب میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی. بھوک اور پیاس سے تڑپا تڑپا کر ماروں گی. سب کو دیکھ لینا تم. میں آ رہی ہوں. بچنا ہے تو بچ جاؤ. میرا اگلا نشانہ تم ہو. اب میرا نشانہ تم ہو. کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ سنا ہم نے سلسلہ آئینہ، اور مہنگائی اور سستا یہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے. آپ ضرور اس پہ بات کریں اور ہمیں لکھ بھیجیں کہ آپ کس کے حامی ہیں اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں. آج ہم بات کر رہے تھے دوسرے انسانوں سے اپنی مانند محبت رکھنے کی، اور ہم نے ابتدائی گفتگو سے سیکھا ہے اور ہمیں جو کرنا ہے کہ ہمیں صرف دور دراز کے جو موبائل سے جڑے ہوئے لوگ یا موبائل ایپس کی وجہ سے جڑے ہوئے لوگ ان کا خیال ہی نہیں رکھنا، بلکہ ہمیں اپنے آس پاس کے جو دکھ درد میں مبتلا لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ان لوگوں کے لیے زیادہ ہے. آئیے اس مقصد کو خدا کے حضور بھی رکھیں تاکہ وہ ہمارے اندر اس احساس کو جگائے، اور اسی کی بدولت یہ ممکن ہو سکتا ہے. خداوند تعالی، ہم آپ کے حضور خاص طور پر دعا کرتے ہیں کہ آپ کی محبت، آپ کا ترس، آپ کا پیار ہمارے دلوں میں اجاگر ہو. ہمیں توفیق عطا فرما
کہ ہم اپنے ہم جنس انسانوں کے ساتھ اپنی مانند محبت کریں، ان کا خیال رکھیں، اور آپ کی خاص جو مرضی ہے وہ اس زمین پر پوری کریں۔ تمام سامعین کو اور ان کے خاندانوں کو برکت عطا کیجیے، ملک پاکستان کو بڑی برکت عطا کیجیے، اس کے تمام اداروں پر آپ کی برکت چاہتے ہیں، خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ تو سامعین، دیجیے اجازت اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو خدا حافظ۔